الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز شرکائے علمہ البیان اور سامعین، آپ کو معلوم ہے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر مختصر دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ بھائیو، آج کا موضوع خاص طور سے تحویل قبلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان اب تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مدینہ تشریف آوری کے بعد ایک سال تقریباً 6 مہینے یا 7 مہینے تک اسی رخ پر نماز پڑھی جاتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کعبے کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ یہ عرب مسلمان بھی جن کی نشو و نما کعبے کی محبت اور تعظیم پر ہوئی تھی، اور یہ محبت اور تعظیم ان کے گوشت پوشت اور خون میں پیوست تھی، دل سے یہی چاہتے تھے کہ کعبہ ان کا قبلہ ہوتا۔ وہ کسی جگہ کو بھی کعبہ اور سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے قبلے کے مقابلے کا نہیں سمجھتے تھے، اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اور اس کو اپنا قبلہ تسلیم کرنا ان کے لیے ایک شدید امتحان تھا۔ لیکن بے چون و چرا انہوں نے اس حکم کو تسلیم کیا اور سمعنا و اطعنا، اور ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور آمنا بہ کل من عند ربنا، کہ ہم ایمان لائے جو کچھ ہے ہمارے رب کی طرف سے ہے، کہ سوا ان کی زبان سے کچھ اور نہ نکلا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کے علاوہ اور کچھ نہ جانتے تھے، خواہ وہ ان کی خواہش و مرضی اور ان کی عادت اور مذاق طبیعت کے موافق ہو یا نہ ہو۔ الغرض، ہر گروہ، ہر قوم، ہر مذہب کے لیے خاص امتیازی شعار ہوتا ہے جس کے بغیر اس قوم کی مستقل ہستی قائم نہیں ہو سکتی۔ اسلام نے یہ شعار قبلہ نماز کو قرار دیا، جو اصل مقصد کے علاوہ اور بہت سے حکم و اسرار کا جامع ہے۔ اسلام کا خاص نمایاں وصف مساوات عام، جمہوریت اور توحید عمل ہے، یعنی تمام مسلمان یکساں و متحد الجہت نظر آئیں۔ مذہب اسلام کا رکن اعظم نماز ہے، جس سے ہر روز 5 وقت کام پڑتا ہے۔ نماز کی اصلی صورت یہ ہے کہ جمعیت اور افراد کثیر کے ساتھ ادا کی جائے، لیکن اس طرح کے ہزاروں لاکھوں اشخاص کی منفرد ہستیاں مٹ کر ایک ہستی بن جائے۔ اسی بنا پر نماز جماعت میں ایک امام ہوتا ہے کہ مقتدیوں کی ایک ایک حرکت اس کے اشاروں سے وابستہ ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ سب کا مرجع عمل بھی ایک نظر آئے۔ یہی اصول ہے جس کی بنا پر نماز کے لیے قبلہ قرار پایا، اور اس شعار کا دائرہ اس قدر وسیع کیا گیا کہ اس قبلے کی طرف رخ کرنا ہی کفر کے دائرے سے نکل آنا ہے۔ حضرات، مدینے میں 2 گروہ آباد تھے، مشرکین جن کا قبلہ کعبہ تھا، اور اہل کتاب جو بیت المقدس کے سمت نماز ادا کرتے تھے۔ شرک کے مقابلے میں یہودیت اور نصرانیت دونوں کو ترجیح تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدت یعنی تقریباً 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز ادا کی۔ لیکن جب مدینے میں اسلام زیادہ پھیل گیا تو اب کوئی ضرورت نہ تھی کہ اصل قبلے کو چھوڑ کر دوسری طرف رخ کیا جاتا۔ اس بنا پر یہ آیت اتری اور دفعتاً قبلہ بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور جہاں کہیں بھی رہیے اسی طرف منہ پھیریے۔ تحویل قبلہ نے یہودیوں کو سخت برہم کر دیا۔ ان کو مشرکین کے مقابلے میں مذہبی تفوق کا دعویٰ تھا، اور اسلام سے پہلے مشرکین بھی ان کے مذہبی امتیاز کے معترف تھے، یہاں تک کہ جیسا کہ ابو داؤد میں روایت ہے کہ جن لوگوں کی اولاد زندہ نہ رہتی تھی وہ منتیں مانتے تھے کہ بچہ زندہ رہے گا تو ہم اس کو یہودی بنائیں گے۔ اسلام نے ان کے اس مذہبی احساس کو صدمہ پہنچایا۔ تاہم چونکہ اب تک اسلام کا قبلہ بیت المقدس ہی تھا، اس لیے وہ فخر کرتے تھے کہ اسلام بھی انہی کے قبلے کی طرف رخ کرتا ہے۔ جب اسلام نے قبلہ بھی بدل دیا تو ان کی ناراضگی اور برہمی کا پیالہ بالکل لبریز ہو گیا۔ انہوں نے یہ طعنہ دینا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر بات میں ہماری مخالفت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے قبلہ بھی مخالفت کے ارادے سے بدل دیا۔ 2 دلے اور ضعیف الایمان مسلمانوں کو یہ بات کھٹکتی تھی کہ قبلہ بدلنے کی چیز نہیں، اس سے بے استقلالی تنزلی یعنی اعتقاد میں کمزوری اعتقاد میں کمزوری کا اظہار ہوتا ہے۔ اس بنا پر قبلے کی اصلیت اور ضرورت اور تحویل قبلہ کے مصالح کے متعلق چند آیتیں اتری، جن سے یہ مشکلیں بھی
حل ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو تحویل قبلہ کا حکم ملا ہے اس سے کئی غرض وابستہ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وکذلک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ قبلے کی تبدیلی یہودی پروپیگنڈا اور اصل حقیقت۔ ترجمہ اس آیت پاک کا ہے کہ سفیہ و بیوقوف نادان لوگ کہتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو اس قبلے سے کس نے ہٹا دیا جس کی طرف یہ رخ کر رہے تھے؟ کہہ دیجئے مشرق و مغرب کا اللہ ہی تو مالک ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے۔ ہم نے اس طرح اے مسلمانوں تم کو درمیانی اور افضل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے حق کے گواہ رہو اور پیغمبر تمہارے سامنے حق کے گواہ رہیں۔ جو قبلہ ہم نے پہلے مقرر کیا تھا اور تم اس کی طرف رخ کر رہے تھے، اس کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں کہ کون پیغمبر کی پیروی کرتا ہے اور کون ارتداد کا شکار ہوتا ہے۔ یہ تبدیلی بڑی گرابار تھی، لیکن جس کو اللہ نے ہدایت سے نواز رکھا ہے ان کے لیے نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بہت شفقت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ قرآن مجید نے اس حکمت کو مزید واضح فرمایا، ارشاد ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ نیکی کا صحیح تصور۔ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی طرف رخ کر لو، مسئلہ صرف قبلے کا نہیں ہے۔ نیکی تو اس کی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر ایمان لائے، اور مال کو اللہ کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دے، اور غلاموں اور قیدیوں کی گردنیں آزاد کرانے کے لیے صرف کرے، نماز ٹھیک سے پڑھے، زکوٰۃ دے۔ نیک وہ لوگ ہیں جو اپنے عہد اور وعدہ کو پورا کرتے ہیں اور سخت جانی و مالی آزمائشوں اور تکلیفات میں اور جنگوں کے وقت میں صبر سے کام لیتے ہیں۔ وہی لوگ سچے مسلمان ہیں اور وہی متقی و پرہیزگار ہیں۔ ان آیتوں میں خدا پاک نے پہلے یہ بتایا کہ قبلہ خود کوئی مقصود بالذات چیز نہیں۔ خدا کی عبادت کے لیے پورب پچھم سب برابر ہیں۔ خدا ہر جگہ ہے، ہر سمت ہے، ہر طرف ہے۔ پھر قبلے کی تعین کی ضرورت بتائی کہ وہ اختصاصی شعار ہے اور اصلی اور نمائشی مسلمانوں کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ بہت سے یہودی تھے جو منافقانہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ نماز میں بھی شریک رہتے تھے۔ یہ اسلام کے لیے مارے آستین کے سانپ کی طرح تھے، لیکن جب قبلہ بیت المقدس کے بجائے کعبۃ اللہ سے بدل گیا تو نفاق کا راز بالکل فاش ہو گیا۔ کوئی یہودی کسی طرح یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ جو چیز اس کی قومیت، مذہب بلکہ اس کی ہستی کی بنیاد ہے، یعنی بیت المقدس، اس سے اس کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ پھر وہ دوبارہ خدا نے اس نقطے کو اور زیادہ واضح کر دیا کہ کسی خاص قبلے کی طرف رخ کرنا اصلی ثواب نہیں، بلکہ ثواب در حقیقت ایمان اور عمل صالح کا نام ہے، یعنی اللہ کا حکم ماننا اور اس کے بنائے ہوئے اور بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، یہ دراصل مقصود ہے۔ الحمدللہ تحویل قبلہ کے بعد یہودیوں جو اسلام کی مخالفت میں، یا وہ منافقین جو اسلام کے اندرونی طور پر مخالفت میں سرگرم عمل تھے، ان سب کا راز فاش ہو گیا اور اسلام اب لوگوں کے دلوں تک دستک دینے لگا۔ اور وہ مسلمان عرب جو قبلے کعبۃ اللہ کے لیے بہت دن سے ارادے کر رہے تھے اور ان کا دل اس طرف مائل تھا، اللہ نے ان کی بھی تسکین فرما دی۔ حضرات،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ قبلہ عطا فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین قبلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمارے تمام صحابہ کرام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اسلام کو بے کم و کاست ہم لوگوں تک پہنچایا۔ بھائیوں، ضرورت ہے کہ اس اسلام کو ہم اب آگے بڑھائیں اور اسلام جن لوگوں تک پہنچا نہیں ہے ان تک اسلام کو پہنچائیں، اور اسلام کی یہ زرین تعلیمات سے انہیں بھی آگاہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔